الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واعبدوا واسجدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم صلی اللہ علیہ وسلم. محترم معزز بزرگوں اور دوستوں، یہ قرآن کریم کے جو آیات پڑھی گئی ہے آپ کے سامنے، سورۃ البقرہ، سورہ حج، پھر سورۃ البقرہ، ان آیات کے تحت آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے شہادت، شہداء علی الناس اور اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال، اس کی عظمت، اس کے وجوہات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. ماہ محرم کا مہینہ ہے، اس اعتبار سے ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے کیونکہ خاص طور پہ اس مہینے میں شہادت حسین کے متعلق کافی جو ہے جلسے جلوس کی شکل مجالس منعقد کیے جاتے ہیں اور شہادت کے اوپر گفتگو ہوتی ہے. تو شہادت کی حقیقت کیا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں جو آیتیں پڑھی میں نے اس کے سب سے پہلے اس کی ترجمانی سن لیجیے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنو صبر اور نماز سے مدد لو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ برداشت کرنے والے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوتے ہیں یعنی شہید ہوتے ہیں تو انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے. ولكن لا تشعرون، ان کی زندگی کیسی ہے تم محسوس نہیں کر سکتے، تمہاری شعور میں نہیں آ سکتی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ضرور لازماً تمہیں آزمایا جائے گا کسی قدر خوف کے ذریعے سے. من الخوف والجوع، بھوک پیاس اور قحط کے ذریعے سے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے اموال میں نقصان کے ذریعے سے، تمہاری تجارت میں نقصان کے ذریعے سے. والثمرات، اور تمہارے فصلوں میں نقصان کے ذریعے سے. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے اوپر کوئی کڑی مصیبت آتی ہے اللہ کی طرف سے تو ان کا جو کلمہ ہوتا ہے، ان کا جو احساس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب بے شک اللہ ہی کے ہیں اور ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. ایسے ہی لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایتیں اور رحمتیں ہیں
اور یہی وہ لوگ ہیں ہدایت یافتہ ہیں۔ سورہ حج میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے مومنو یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اللہ کے آگے رکوع کرو، سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اور نیک کام اچھے کام کرتے رہو تاکہ تم فلاح اور کامیاب ہو جاؤ۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے جو تم کو دین دیا ہے اس دین میں کوئی سختی، کوئی دشواری، کوئی مصیبت نہیں ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، اسلام تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے بھی اور اس وقت بھی۔ لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگوں پہ گواہ ہو اور اللہ کے رسول تم پہ گواہ ہو۔ سورۃ البقرہ کے آیات میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اسی طرح اللہ نے اے امت مسلمہ تم کو ایک امت خیر بنایا ہے، ایک اعتدال والی امت، درمیان والی امت بنایا ہے، تاکہ تم لوگوں پہ اللہ کی طرف سے گواہ بنو اور اللہ کے رسول تمہارے اوپر گواہ ہے۔ ان میں جو آیتیں آ رہی ہیں 3 اس میں ہے۔ ایک ہے اللہ کے راستے میں جہاد، یجاہدون فی سبیل اللہ، اور ایک ہے اللہ کے راستے میں قتال، اللہ کے راستے میں لڑنا، حق کے لیے جان دینا۔ تیسری بات ہے شہداء علی الناس، انسانوں کے اوپر اللہ کی طرف سے گواہ، امت مسلم۔ یہ 3 باتیں آ رہی ہیں آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ یہ تینوں آپس میں اس کا کیا ربط ہے، جہاد کیا ہے، شہادت کیا ہے، قتال کیا ہے، اس کو ہم خود قرآن سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس کی جو عملی تفسیر ہے، خود صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں اور صحابہ کرام کا وہ دور جس کو ہم خلافت کا دور کہتے ہیں، راشدین کا، وہ اس کی ایک جو منہ بولتی تصویر ہے، تفسیر ہے، وہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ اس اعتبار سے کہ شہادت اصل اس کے معنی کیا ہے؟ شہادت کے معنی گواہی دینا ہے۔ کوئی بھی بندہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے اس کو اس بات کی گواہی دینی پڑتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب یہ گواہی جو دیتے ہیں وہ مسلمان کہلاتا ہے، یعنی میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ہی الہ واحد ہے اور اپنے ذات و صفات میں بالکل یکتا اور تنہا ہے، اور اپنے ذات و صفات میں وہ بے مثال ہے، بالکل یکتا۔ اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں ہے۔ یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ گواہی جو دے گا وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، تحیات میں جہاں پہ اشہد ان لا الہ آتا ہے تو وہاں پہ انگلی اٹھاتے ہیں، تحیات میں انگلی اٹھاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے انگلی اٹھانے کا؟ یعنی ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ انگلی اٹھانے کا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اسی لیے اس انگلی کو کیا کہتے ہیں؟ شہادت کی انگلی کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ عملی طور پہ ایک زبان سے بھی بات کہی جا رہی ہے اور یہ اشارہ بھی دیا جا رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا اور کوئی الہ اور معبود نہیں ہے، وہ بے مثال ہے۔ اشہد ان لا الہ، یہ گواہی ہے شہادت کے ذریعے سے۔ اب یہ جو شہادت ہے یہ زبان سے شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد پوری مومن کی پوری زندگی جو ہے یعنی شہادت ہے۔ مومن کی پوری زندگی شہادت ہے، مومن کی پوری زندگی جہاد ہے۔ جہاد کے معنی جد و جہد کرنا، اسٹرگل کرنا، محنت کرنا، کہ کشمکش کا نام ہے۔ باطل کے خلاف آپ جہاد کر رہے ہیں، ایک کشمکش ہے باطل کے خلاف، نفس کے خلاف ایک جہاد ہو رہا ہے۔ آپ جہاد کا ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ کسی سفر کر رہے ہیں کسی طرف، اور ہوا آپ کے مخالف ہے، آپ کو پیچھے ڈھکیل رہی ہے نا، تیز ہوا چل رہی ہے اور آپ جس طرف جانا چاہتے ہیں ہوا اس طرف سے آپ کے مد مقابل آپ کو پیچھے ڈھکل رہی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کوشش کرتے ہیں
کرنا. اسی لیے جس ماحول میں ایک مومن اور مسلم ہوتا ہے، اگر وہ ماحول باطل ہے اور مومن حق پہ ہے تو حق اور باطل کا جو کشمکش ہوگا، چاہے باطل کتنا ہی جناب عالی ایک مومن کو پیچھے ڈھک لے، اس کے اوپر غالب آنے کی کوشش کرے. مومن ہمیشہ باطل سے جہاد کرتا ہے، اس سے پنجہ آزمائی کرتا ہے اور اس سے مد مقابلہ کرتا ہے آگے بڑھنے کی. یہی کیفیت ہے اصل میں ایمان کی، یجاہدون فی سبیل اللہ. اب یہ معاملہ حق کا جو ہے، جہاد کا، یجاہدون فی سبیل اللہ، اب یہ مقام تک یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ یقاتلون فی سبیل اللہ بن جاتا ہے. یجاہدون فی سبیل اللہ، یقاتلون فی سبیل اللہ. اب دیکھیے آپ، انسان عملی طور پہ زبان سے، مال سے، ہر اعتبار سے کوشش کر رہا ہے باطل کے خلاف، باطل نظام کے خلاف، نفس کی خواہشات کے خلاف، برائیوں کے خلاف، جھوٹ کے خلاف، یہ ساری جو باتیں اس کے خلاف ایک مومن جو جہاد کر رہا ہے اس کے خلاف جو ڈٹا ہوا ہے. اور یہاں تک کہ وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ اس کو اہل باطل سے لڑنا بھی پڑتا ہے، فزیکل طور پہ، جسمانی طور پہ. اگر اہل باطل اس کو مارنے کی کوشش کریں گے، دبانے کی کوشش کریں گے، اسے قتل کرنے کی کوشش کریں گے حق کے لیے، تو کیا کرے گا؟ برابر ان سے مدافعت کرے گا، ان سے مٹبھیڑ ہوگا. اور پھر وقت یہاں تک آ جائے گا کہ معاملہ جنگ و جدال کا بھی ہو جائے گا، قتال کا بھی آ جائے گا. اور اس وقت جو جان جائے گی مسلمان کی، اس وقت اسے کہتے ہیں شہید. اب کیا ہوا شہید؟ اب جو یقاتلون فی سبیل اللہ شروع ہوا، یجاہدون فی سبیل اللہ، اور بات کہاں تک پہنچی؟ یقاتلون فی سبیل اللہ. اور قتل کرتے ہوئے جو مارا جاتا ہے، لڑتے ہوئے جو مارا جاتا ہے مومن، اور اس وقت جو نا گواہی دیتا ہے کہ میں نے جو گواہی زبان سے دی تھی، اب میں حق کے لیے اپنی جان قربان کر کے اپنے خون سے اس بات کی گواہی دے رہا ہوں. گویا کہ اللہ کے راستے میں حق کے لیے باطل کے خلاف کشمکش کرتے ہوئے اگر اسے خون بھی بہانا پڑا تو اپنا خون بہا کے اپنے خون کے ذریعے سے گواہی دے گا. زبان سے جس طرح گواہی دیا ہے اسی طرح اپنا خون سے گواہی دے گا، اور خون بہا کے جو گواہی دیتا ہے اسے کہتے ہیں شہید. یہ دراصل جہاد کا نقطۂ عروج ہے، یہ جہاد کا اختتام ہے، جہاد فی سبیل اللہ کا انتہا اور منتہا ہے. شہادت حق، وہ گواہی دیتا آخر میں اور اپنی جان دے دیتا، اسے کہتے ہیں شہید. اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب آپ آگے بڑھیے کہ اس سلسلے میں شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی عنایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام و اکرام ہے. جن لوگوں کو یہ درجہ دیا جاتا ہے وہ اللہ کے بہت ہی مقرب ہوتے ہیں، شہید. اسی لیے قرآن مجید میں آیت کریمہ آئی آپ کے سامنے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، ان کو شہید کہا جاتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ تم انہیں مردہ مت کہو، تم انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے. یہ قرآن کے 3 جملے آپ یاد رکھ لیجیے ذرا. وَلَا تَقُولُوا مت کہو جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں مردہ، بل احیاء، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے. اب آیت کا جو آخری جملہ ہے، یہ بولنے کے بعد اللہ کیا بول رہے ہیں؟ وہ مرے نہیں، وہ زندہ ہے. اس کے بعد اللہ کیا بول رہے ہیں؟ لیکن وہ زندگی کیسی ہے شہداء کی، تمہاری عقل کی گرفت میں نہیں آ سکتی، تمہیں احساس نہیں ہو سکتا اس کا، تمہارے شعور و ادراک میں وہ زندگی نہیں آ سکتی. یہ شہداء مرنے کے بعد کیسا زندہ ہے، کیسا زندہ ہے، یہ تمہارے شعور میں نہیں آ سکتی. یہ اللہ تعالیٰ فرمایا. اور اللہ تعالیٰ یہاں جو بات فرماتے ہیں اس کے بعد آپ غور کیجئے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. شعور، ادراک، کوئی چیز کو اپنی عقل کی گرفت میں لینا، ادراک، کسی چیز کی تہ میں پہنچ جانا. اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ جو شہداء کی زندگی ہے تم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، تم اس کا احساس نہیں رکھ سکتے. اس کے لیے تمہیں خود شہید ہونا پڑے گا، تب جا کے وہ زندگی تمہیں معلوم ہو جائے گی. وہ زندگی آنکھوں سے دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. وہ جو معاملہ ہوگا اسپاٹ کا ہوگا، مقام کا ہوگا،
نہیں سمجھ سکتے. اور اللہ جس بات کو بولا کہ تم نہیں سمجھ سکتے تو قیامت تک کوئی سمجھنے والا سمجھانے والا پیدا نہیں ہو سکتا، اور جو بھی اس بات کو سمجھائے گا وہ غلط سمجھائے گا اور غلط نتیجے پہ جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ بولنے کے باوجود بھی آج ہمارے پاس بہت ساری اس قسم کے فلسفے پیدا ہو گئے. اللہ خود بولا جب شہداء زندہ ہے، اب اس کے بعد ایک بہت بڑا فلسفہ کھڑا کر دیا گیا، وہ زندہ ہیں تو سنتے ہیں، لہٰذا ان کے مزار بناؤ، گنبد بناؤ، عرس کرو، ان کے پاس جاؤ، منتیں مانگو. یہ سب باتیں اسی آیت سے گھڑی گئی ہیں، وہ زندہ ہے. لیکن اگلا آیت کا جو جملہ جس کے اندر ریزلٹ ہے، جس کے اندر نتیجہ ہے، جس کے اندر اللہ خود بولا کہ وہ زندگی تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی. تم یہ سمجھ رہے کہ وہ زندہ ہے تو اس خبر میں زندہ ہے، نہیں. خود اس آیت کریمہ کی عملی تفسیر جو اللہ نے سورہ آل عمران میں کی ہے، آگے چل کے میں آپ کو پیش کروں گا. وہ زندہ ہے کیونکہ وہ نہیں سمجھ سکتے. کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ اسی لیے کہ وہ زندہ کا ہے. ظاہر ہے کہ ان کی روح چلے گئی ہے اور خالی ان کا جسم یا ان کی لاش یہاں پہ ہے، ڈیڈ باڈی یہاں پہ ہے، ان کے اندر جان نہیں ہے. اصلی جو انسان کی جو جان ہے وہ تو اللہ کے پاس چلی گئی. اب یہاں پہ ایک ڈھانچہ ہے، آپ اسے دفنا لو، کچھ بھی کر لو، یہاں کچھ بھی نہیں ہے. یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کلیئر طور پہ سمجھایا ہے، لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتی بات. اور سمجھ میں اسی لیے نہیں آتی کہ اللہ خود بولا تم نہیں سمجھ سکتے، نہیں سمجھ سکتے. اسی لیے اس بات کو، اس جملے کو پیش نظر رکھنا بے حد ضروری ہے. جو اللہ فرمایا کہ تم نہیں سمجھ سکتے، تمہارے ادراک میں، تمہارے فہم میں، تمہاری عقل کی گرفت میں وہ زندگی نہیں آ سکتی. کیوں نہیں آ سکتی؟ اس لیے نہیں آ سکتی، اس کا تعلق جو ہے ذائقے سے ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. شہادت یہ کہ اللہ کی طرف سے ایک ذائقہ ہے، ایک مزہ ہے، ایک لطف ہے. اور ظاہر ہے کہ ذائقہ جب تک حقیقت اس ذائقہ اس مزے کا پتہ نہیں چلتا کہ جب تک خود اسے چکھے نہ دیکھا جائے. آپ کھانے کے تعلق سے کتنی بھی آپ تعریف، بڑا مزیدار ہے، بڑی اچھی ہے، کتنا بھی تعریف کرو آپ، لیکن لا بھائی میں بھی ذرا چکھ کے دیکھتا ہوں، اس کے بعد بولتا ارے واقعی میں صحیح ہے بھائی، بہت مزیدار ہے. تو یہ چکھنے کی چیز ہے، اور جب تک اس کو چکھا نہیں جائے گا، اسے ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا، اس کا مزہ جب تک نہیں لیا جائے گا، اس وقت تک اس کا حقیقت نہیں سمجھ سکتے. یہ کلیئر بات ہے جو اللہ فرمایا ہے، کلیئر ہے. اسی لیے یہاں پہ بیٹھ کے آپ اندازے لگا لینا اور غلط قسم کے اعتقادات پیدا کر لینا، یہ شیطان کی طرف سے ایک دھوکہ ہے. چونکہ شیطان ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ضد میں جاتا ہے، اس کے احکامات کی مخالفت میں جاتا ہے. کیونکہ اللہ بول رہا تم نہیں سمجھ سکتے، لہذا اب شیطان کو اس کی مخالفت کرنا ہے، نہیں تم سمجھ سکتے. اب جو بھی بولا اللہ نہیں سمجھ سکتے، اور جو بول رہا نہیں سمجھ سکتے بولے تو وہ شیطان ہے، وہ شیطان ہے. اللہ کے حکم کے خلاف عمل کروانا شیطان کا کام ہے. اللہ بولا اس کے قریب مت جاؤ، اس کے قریب جانا. آدم علیہ السلام کو اللہ بولا وہ درخت کے قریب مت جاؤ، لیکن شیطان بولا نہیں جاؤ. اور یا اللہ بول رہا شہداء کی زندگی تم نہیں سمجھ سکتے، شیطان لگا نہیں سمجھ سکتے، فلسفہ گڑھ لیا گیا ہے. اور اس میں آ کے بہت ساری گمراہی پیدا ہو گئے، اور جتنے شرک کے اڈے بن گئے اسی غلط فہمی کی بنیاد پہ بن گئے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وہ زندہ ہے، وہ زندگی کیسی ہے تم نہیں سمجھ سکتے. ہم اس کی بات میں تھوڑی آگے چلنے کے بعد اس کی مزید وضاحت کریں گے انشاءاللہ. لیکن اگلی آیات میں ہم ذرا آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ مومن کی زندگی کیا ہے. اللہ خود فرماتے فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ ایمان والوں کے متعلق بات ہے. لازماً اے ایمان والوں، اے مومنوں، لازماً تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارا امتحان لیا جائے گا، تمہاری جانچ اور پڑتال کی جائے گی. امتحان تمہارا کیسا لیا جائے گا؟ کسی قدر لیا، خوف کے ذریعے سے تمہیں خوف زدہ کیا جائے گا، تمہیں اہل باطل کے ذریعے سے ڈرایا جائے گا، اہل باطل کی قوتوں کے ذریعے سے تمہیں ڈرایا جائے گا، تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے کہ اہل باطل کے اندر قوت ہے، اللہ کے اندر قوت ہے. اب تمہیں یہ امتحان دینا پڑے گا. اگر تم نے خوف کے ذریعے سے اہل باطل سے معروف ہو گئے، اہل باطل کی طاقت اور قوت سے اگر تم دب گئے، اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ کے مقابلے میں تم نے اہل باطل کو طاقتور مانا ہے. من الخوف، خوف کے ذریعے سے آزمایا جائے گا، باطل کے ذریعے سے. اور کیا یہ ہے آزمائش
سے شروع ہوتی ہے، من الخوف والجوع، بھوک پیاس افلاس، قحط کے ذریعے سے آزمایا جائے گا تمہیں، اور ونقص من الاموال، اور تمہارے اموال میں، تمہارے مال میں، تمہاری تجارت میں، تمہارے کاروبار میں تم کو نقصان کر کے آزمایا جائے گا۔ تمہاری اچھی خاصی کاروبار چل رہے ہیں، اچھی خاصی تجارتیں چل رہی ہیں، لین دین اچھا چل رہا، خوشحال ہے، مرفوع الحال ہے، لیکن حق پہ آنے کے بعد ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تجارت کو بھی ٹھپ کر دے گا، تمہارے کاروبار کو بھی نقصان کر دے گا، تمہاری صحت بھی متاثر ہو جائے گی۔ اس وقت تمہارے ذہن و دماغ میں کئی ایسے وسوسے آئیں گے، ارے جب تک میں جناب یہ حق پہ نہیں تھا اس وقت تو بہت اچھا تھا، یہ حق پہ آنے کے بعد کیا مصیبت آ گئے۔ یہ دراصل تمہارا امتحان ہے، ایک تمہاری نکھار ہے، تم سے اس کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ واقعی میں تم اللہ کے اوپر کتنا اعتقاد رکھتے ہو، کتنا اعتماد رکھتے ہو، حق تمہیں کتنا عزیز ہے، حق تمہیں کتنا پیارا اور محبوب ہے۔ یہ آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری وہ زندگی جو صحیح گزر رہی ہے، خوش و خرم گزر رہی ہے، تمہاری زندگی کے اندر نقصانات پریشانیوں کو لایا جائے گا، آزمایا جائے گا تمہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہاری جانوں کو نقصان پہنچا جائے گا، تمہیں بیمار کیا جائے گا، اور یہاں تک کہ تمہیں قتل بھی ہونا پڑے گا، شہید بھی ہونا پڑے گا، تمہارے ثمرات کو، تمہاری فصلوں کو تباہ و برباد کر کے تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ اس بات کو اللہ سورہ آل عمران میں فرمایا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ لَتُبْلَعُنَّ فِي أَنفُسِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، اور لازماً یقیناً تمہیں آزمایا جائے گا، تمہاری جانوں میں بھی تمہاری مالوں میں بھی نقصان کر کے تمہیں آزمایا جائے گا۔ لَتُبْلَعُنَّ فِي أَنفُسِكُمْ فِي أَمْوَالِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ، اور ان قوموں سے بھی تمہیں تکلیفیں دے کے آزمایا جائے گا تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی، یہود اور نصارہ سے، من قبلکم والذین اشرکوا اذًا کثیرا، اور ان قوموں سے بھی تمہیں آزمایا جائے گا، مٹھ بھیڑ کرا کے ان کے ذریعے سے نقصان پہنچا کے، جو مشرک قومیں ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یہ تمہارا امتحان لیا جائے گا، امتحان کے بعد ہی تمہیں وہ مقام پیدا ہوگا بعد میں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، اس کا قانون ہے جو ہر ایک کے ساتھ لاگو ہوگا، چونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سنت ہے اس میں اہل ایمان کے لیے ایک نکھار ہے، اس کا امتحان ہے، اس کی جانچ و پڑتال ہے، تو اہل باطل کے لیے اس میں سوچنے اور سمجھنے کی ایک مہلت ہے۔ اس میں یہ دو چیزیں ہیں، اور پھر اہل باطل کو سوچنے اور سمجھنے کی مہلت ختم ہو جاتی ہے تو اہل باطل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ملیا میٹ کر دیتا ہے، تباہ اور تاراج کر دیتا ہے، اور اہل ایمان کے استقامت جب ثابت ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دنیا میں ان کے تمکن عطا کرتا ہے، انہیں خلافت دیتا ہے، انہیں مقام دیتا ہے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی مغفرت اور اپنے رحمت کے خزانوں میں داخل کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت قائمہ اور جاریہ ہے جو تمام قوموں کے ساتھ مل کے یکساں ہے۔ یہ ہے اصل حقیقت ایک مومن کی، اسلام کی۔ یہاں پہ یجاہدون فی سبیل اللہ، ایک مسلمان کی پوری زندگی جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور اس زندگی کا اختتام جو ہے وہ ہے قتال فی سبیل اللہ، اور اس کا جو عنوان ہے وہ ہے شہادت، حق کی گواہی دینا، حق کی گواہی دینا۔ اسلام کے متعلق آپ نے وہ آیت کریمہ سنی ہے، اسلام کی روحانیت کیا ہے؟ کیا ہے؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ کہہ دیجیے کہ میری نماز، میری عبادت ہے ساری، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، دیکھیے نماز اور قربانی کیا ہے؟ اللہ کے لیے قربانی۔ قربانی بولے تو آپ وہاں مت جائیے، بکرے کی، انسان کی، ایک مومن کی پوری زندگی قربانی ہے۔ اس طرح ایک نماز اور نسک، قربانی، نماز زندگی ہے اور قربانی موت ہے، اختتام ہے اس کا۔ آگے جو بات فرمائی قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، یہ جملوں میں جو ربط ہے، یعنی میری نماز میری قربانی، نماز زندگی ہے تو قربانی اس نماز کا اختتام اس کی موت ہے۔ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میری زندگی میری موت، للہ رب العالمین، رب العالمین کی۔ یہ ایک اسپرٹ ہے اسلام کی، اسلام کی۔ اور جب مومن جو ہوتا ہے اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے اس کے راستے میں اپنی جان کو بخوشی قربان کرتا ہے۔ یہ ہے اصل
شہادت، شہادت اللہ کے راستے میں۔ اب پھر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی ایک آیت میں آپ کو پیش کروں، اسی سورہ آل عمران میں ہے، وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ الفاظ کو ذرا توجہ دیجئے، قرآن مجید کے جو جملے ہیں، وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کیے جاؤ یعنی شہید ہو جاؤ، اور متم یا پھر طبعی طور پہ اگر تمہیں موت آ جائے، لمغفرۃ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے گا، تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ رحمت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت کے دروازے تمہارے لیے کھول دے گا، وہ خیر مما یجمعون، اور جو اللہ کے راستے میں تم نے جان دی ہے، اور یہ جان دینا گویا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کی دولت بھی اگر تمہیں مل جائے اس سے کہیں بہتر ہے شہادت کا مقام۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا جو نتیجہ ہے اگلی آیت میں فرماتے ہیں، وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ یہ ریزلٹ، نتیجہ کیا نتیجہ ہے؟ ذرا غور فرمائیے آپ، کیا ہے یہ دو الفاظ میں، وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اگر تم شہادت سے گھبرا رہے ہو، اللہ کے راستے میں جان دینے سے تم کو ڈر اور خوف اگر ہے، یا پھر اگر تم طبعی موت مر گئے، تو یاد رکھو چاہے تم طبعی موت مرو، چاہے تم شہادت کے ذریعے سے اگر تمہاری موت واقع ہو گئے، لیکن دونوں کا نتیجہ یہی ہے کہ تم اللہ کے پاس جمع کیے جانے والے۔ کیوں نہ جناب علی طبعی موت کے مقابلے میں ایسی موت کی تمنا کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ درجہ رکھنے والی شہادت کی موت ہے، کیونکہ نتیجہ دونوں کا ایک ہے، کیونکہ مر کے طبعی موت ہو چاہے وہ شہادت کی موت ہو، نتیجہ ایک ہے کہ اس کے ذریعے سے تم کو اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ ذرا غور کر لیجیے قرآن کے جملوں کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فرما رہے ہیں اب بھی شہادت کے اوپر بیان، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو۔ اور پھر یہ بات کہ جنت کے متعلق اللہ قرآن میں یہ بات فرمائی سورہ توبہ میں، إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ یہ کتنی کھلی ہوئی آیت قرآن کی سورہ توبہ کی ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کی جان اور ان کی مال جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، اس کا سودا ہو چکا ہے۔ اگر تم کو جنت میں جانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ وقت آنے کے اوپر اگر تم کو اپنی جان بھی دینا ہے تو تم جان دے کے جنت میں جانا پڑے گا، کیونکہ یہ مال اور یہ جان اب تمہاری نہیں ہے۔ اگر یہ جان اور مال تمہاری اپنی سمجھ رہے ہیں تو پھر یہ سمجھ لو کہ جنت تمہاری نہیں ہے۔ اگر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ مال میری جان میرا ہے، یہ میری جان اور مال مجھے بہت محبوب ہے، اگر میں سمجھ کے اس کو حفاظت سے رکھ رہا ہوں اور حق کے معاملے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے راستے میں قربان نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میری چیز ہے، اب اس کو میں میری سمجھوں گا تو پھر جنت میری نہیں۔ اگر میں اس کو اللہ کی سمجھوں گا امانت ہے تو پھر جنت میری ہے۔ اس میں بالکل یا طور پہ واضح جملے ہیں قرآن کے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس سلسلے میں وعداً پھر اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وقت آنے پہ تمہیں لڑنا پڑے گا، وقت آنے کے اوپر تم کو اپنی جان دینی پڑے گی، وقت آنے کے اوپر دشمن سے میل بیڑ ہونا پڑے گا اور جنگ لینی بھی پڑے گی تمہیں۔ وعداً علیہ حقاً فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور یہ اللہ کا اٹل وعدہ ہے، اس کا ایک قانون ہے کہ بغیر جان و مال کو اللہ کے راستے میں کھپائے بغیر تم جنت کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ یہ کلیئر کٹ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرمایا۔ اب امت کے پاس لوگوں کے پاس جتنے بھی ایسے عقائد تصورات ہیں، میں کچھ بھی نہیں کروں گا جنت میں جاؤں گا، یا ان کے ذریعے سے یا ان کے ذریعے سے، ان کے طفل سے، یہ ساری باتیں من گھڑت ہیں، بے بنیاد ہیں، اور قرآن مجید اس کو بنیادی طور پہ جڑ و بنیاد سے اکھاڑ کے پھینکتا ہے۔ اس کا کوئی تصور قرآن کے دائرے میں نہیں آ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں کلیئر آیات ہیں، اور صحابہ اکرام جنہوں نے اس کتاب کے اوپر ایمان لایا تھا ان کی پوری زندگی عملی طور پر اس کی تفسیر
تفسیر ہے کہ انہیں اپنی جان اور مال کو اللہ کے حوالے کر دیا اور اللہ نے جنت کو ان کے حوالے کر دیا. یہ ہے معاملہ. جنت میں داخلے کا معاملہ انسان کا اپنا ذاتی ہے. جنت کے حقدار بننے کا معاملہ ہر انسان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. کسی اور کی وجہ سے نہ وہ جنت میں جا سکتا، نہ کسی اور کی وجہ سے وہ دوزخ میں جا سکتا. جنت میں جانے کا معاملہ ہر انسان کا اپنا انفرادی ہے، ہر انسان کا اپنا ذاتی ہے. جس طرح مجھے تکلیف ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ میرا ذاتی معاملہ، میری تکلیف کو میں آپ کو نہیں بانٹ سکتا. کیا آپ میری تکلیف سے بانٹ سکتا ہوں؟ میں جو مجھے درد ہو رہا ہے اس درد کو میں آپ کو نہیں بانٹ سکتا. اور یہی معاملہ ذاتی طور پہ اللہ اس لیے فرمایا یہ معاملہ ہر انسان کا اپنا ذاتی ہے، ذاتی ہے. کل نفس بما کسب رہین. اللہ فرمایا ہر انسان انفرادی طور پہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، ان اعمال میں گرفتار ہے. جنت دیکھیے باپ، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. اللہ اپنا قانون اپنے سنت سابقہ میں جو رہا وہ بتاتے آ رہا ہے. ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور پھر اللہ سے بڑھ کے اپنے عہد کا وفا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ اور یہ بات اللہ سورہ بقرہ میں ایک آیت گزر جس کے 5ویں رکوع میں وَأَوْفُوا بِعَہْدِي أُوفِ بِعَہْدِكُمْ، تم مجھ سے جو وعدہ کیے ہو وہ پورا کرو تو میں تم سے جو وعدہ کرو وہ پورا کروں گا. کیا ہے اس میں؟ اللہ بول رہا ہے اوفوا بعہدی اوفوا بعہدکم، میں نے جو تم سے وعدہ کیا ہے جنت کا، جنت میں داخلے کا، میں پورا کروں گا. لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ پورا کرو. ہم نے کیا وعدہ کیا ہے جنت میں؟ اے اللہ یہ جان اور مال میں آپ کو دے چکا ہوں، اب اپنے وعدے کو پورا کرو. اللہ فرماتا ہے کہ یہ جنت دینے کا وعدہ میں پورا کروں گا اور میرے وعدے میں تم شک مت کرو، اور مجھ سے زیادہ وعدے کا وفا کرنے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا، بس خوشی مناؤ جو تم نے اللہ کے ساتھ سودا کیا ہے جان اور مال کو جنت کے عوض میں بیچ کے. اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی. اس بات کو سمجھیے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ بَلْ أَحْيَاءٌ. اب اس کی عملی پوری تفسیر وضاحت اس آیت کی اب ہم دیکھیں یہ سورہ آل عمران میں آتی ہے. یہ چھوٹی سی آیت سورۃ البقرہ میں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اب اس کی تفسیر جو آئے گی، قرآن کا اپنا ایک اصول ہے، قرآن کا اپنا ایک اصول ہے. قرآن کی تشریح، قرآن کی تفسیر، قرآن کی سمجھنے کے لیے اس کا ایک اصول ہے. قرآن کا اپنا خود وہ یہ ہے، قرآن کسی مقام پہ کسی بات کو مجمل انداز میں بیان کرتا ہے تو پھر آگے کسی اور مقام پہ اس کی تفصیل دیتا ہے، اس کی تفصیل دیتے. یہ نہیں کہ انسان جو بات اللہ نے مجمل کی ہے اور وہاں پہ انسانوں کے حوالے کر دیا تم جیسا چاہو ویسا سمجھو، نہیں، بلکہ جہاں قرآن میں کوئی بات مجمل انداز میں ہوئی ہے اسی بات کی تفصیل دوسرے مقام پہ آتی ہے. اس قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس بنیادی اصول کو اپنانا پڑے گا آپ کو. اسی لیے قرآن ہمیشہ شروع سے آخر تک پڑھنا. یہ جو ہمارے پاس خرابیاں پیدا ہو گئی قرآن پڑھنے کے، ہم سمجھ رہے ہیں سورہ کہف پڑھ لو، سورہ واقعہ پڑھ لو، سورہ جمعہ پڑھ لو، سورہ احد پڑھ لو، پوری قرآن کی ضرورت نہیں. پوری قرآن نہیں پڑھیں گے تو ظاہر کا کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو کچھ بھی، کیونکہ قرآن کی ایک آیت پوری قرآن سے مربوط ہے، قرآن کی ایک سورت پوری قرآن سے مربوط ہے، اور یہ تسلسل آگے بڑھتا جائے گا، آپ کو شرح صدر ہوتا جائے گا اور قرآن کی تفسیر خود جو ہے نا کھلتی چلے جائے گی. جو بات آپ نے پہلے پڑھی تھی اگر کسی مقام پہ آپ کو شک ہو رہا ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اگر آپ تلاوت آگے جاری رکھیں گے تو آگے چل کے آپ کے سامنے آئینے کی طرح وہ تفسیر آ جائے گی جو آپ نے پہلے جہاں پہ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی تھی خود قرآن اس کو کھول دے گا. یہی قرآن کی سب سے اعلیٰ ترین تفسیر ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے، پھر اس کے بعد سنت ثابتہ سے. خیر یہ ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کیونکہ آیت یہاں پہ آ گئی. یہاں پہ مجمل ہے کہ اللہ کے راستے میں جو لوگ مر چکے ہیں یا قتل ہوئے ہیں یا شہید ہوئے ہیں انہیں تم مردہ مت بولو، وہ زندہ ہے، لیکن زندگی کیسی ہے تم نہیں سمجھ سکتے. اس کو کھول دیا قرآن نے سورہ آل عمران میں. وَلَا تَحْسَبَنَّ
سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، تم انہیں مردہ خیال مت کرو، ولا تحسبن، خیال گمان مت کرو، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، تم انہیں مردہ مت سمجھو، مردہ مت خیال کرو، بل احیاء عند ربهم۔ اب پھر یہاں پہ 3 جملے آ رہے ہیں، یاد کر لیجئے قرآن کے، بلکہ احیاء وہ زندہ ہے۔ کہاں زندہ ہے؟ کہاں زندہ ہے؟ قبر میں؟ کہاں ہے؟ عند ربهم، اب کے رب کے یہاں زندہ ہے۔ وعند ربهم کی تفسیر کیا ہے قرآن میں؟ عالم برزخ، ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ جس طرح اللہ نے 3 عالم کا ذکر قرآن میں کیا، ایک دنیا کا عالم ہے، اور ایک آخرت کا عالم ہے، اور ایک برزخ کا عالم ہے۔ دنیا اور آخرت کے درمیان میں ایک عالم ہے، اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے، جو قرآن مجید میں فرمایا سورہ مومن میں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور ان کی آگے ایک دیوار ہے، ایک پردہ ہے، ایک آڑ ہے، قیامت والے دن تک جو اٹھائے جانے والے ہیں۔ جتنے انسان مر رہے ہیں، اور یہ مرنے کے بعد تمام انسان عالم برزخ میں ہے، قبروں میں تو صرف ان کی ہڈیاں ہیں۔ کہاں زندہ ہے یہ؟ بل احیاء عند ربهم، کہاں زندہ ہے؟ بل احیاء عند ربهم، بلکہ وہ زندہ ہے اپنے رب کے یہاں۔ اور اس کے بعد کیا بولا؟ یرزقون، اپنے رب کے یہاں وہ زندہ ہے اور کھاتے اور پیتے ہیں، رزق پا رہے ہیں شہداء اور تمام سچے پکے ایمان والے۔ یہ قرآن یہاں بات آ گئی، وہ زندہ ہے، کھا رہے پی رہے، اللہ کے پاس ہے، عند ربهم یرزقون۔ پھر بات یہاں پہ اللہ ختم نہیں کیا، آگے آگے آ رہی ہیں آگے جملے، وہ کھا رہے ہیں، رزق پا رہے ہیں، کہ بعد کیا فرمایا؟ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، فرحین خوشی منا رہے ہیں، فرحان ہیں، خوش اور خرم ہیں، اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ بھی ان کو نوازا ہے، کھاتے پیتے مست اور مگن ہے وہاں پہ۔ کون؟ یہاں پہ پرٹیکولرلی شہداء کو بات بولی جا رہی ہے، اور شہداء کا جو درجہ اسلام میں ہے وہ 3 نمبر پہ ہے۔ 4 درجے قرآن میں جو بتائے ہیں مومنین کے، 4 درجے ہیں، اور شہداء کا درجہ 3 ہے۔ اس کی ذکر اللہ نے جو قرآن میں سورہ نساء میں فرمائی ہے۔ سب سے پہلا جو گروپ ہے، ٹاپ لیول کا انسانوں میں، وہ پیغمبروں کا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ٹاپ لیول کا جو طبقہ ہے وہ انبیاء کرام کا ہے، اس کے بعد صدیقین کا ہے، اس کے بعد شہداء کا ہے، اور 3rd گریڈ پہ صالحین کا ہے، اس میں عام مومنین شامل ہے۔ یہ 3rd گریڈ کے لوگوں کو بات بولی جا رہی ہے، تو اس سے اعلیٰ اور عرفہ جو 2 لوگ ہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو لازماً وہاں پہ اور اعلیٰ درجے پہ ہوں گے، عالم برزخ۔ تو یہاں جو بات بتائی ہے آپ کے سامنے، نہ کھا رہے بلکہ فرحین بما آتاہم اللہ، اپنے فضل ہی، اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ بھی دیا ہے اس میں خوش اور خرم مست ہے، کھاتے پیتے۔ بات پھر یہاں ختم نہیں ہوئی، آگے اور جملے ہیں اس کے، کیا ہے؟ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ۔ یہ سب سے بڑا اہم بات ہے ہمارے لیے۔ یستبشرون، اسی سے بشارت ہے، بشارت ہوئی، بولتے دیکھو آپ، بشارت ہوئی، اسی سے بشیر، اسی سے تبشیر۔ انبیاء اکرام کے جو 2 اوصاف بتائے جاتے ہیں قرآن میں، بشیر و نذیرہ، اسی سے ہے، بشیر و نذیرہ۔ اور یہاں پہ یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، اور ان لوگوں کے لیے خوشیاں منا رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے خوشیاں منا رہے ہیں، خوش آمدید کے لیے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں، ویلکم کے لیے، استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ کس کے لیے؟ ہمارے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں، یعنی
سے نہیں ملے ہیں اور ملنے والے ہیں اور ان کا انتظار کر رہے ہیں، ان کے لیے خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں وہ شہداء جو آگے چلے گئے۔ یہ لوگ کب شہید ہو کے ہماری خوشی میں داخل ہوتے؟ اتنے مخلص ہیں وہ لوگ شہداء جو چلے گئے، اور اتنی ہمدرد ہیں ہمارے کہ ہماری شہادت کے لیے وہ انتظار کر رہے ہیں، اور ہم ان کی شہادت پہ ماتم کر رہے ہیں، ہم ان کی شہادت پہ غم کر رہے ہیں، اور وہ ہماری شہادت کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ ہمارے ہمدرد ہیں۔ اللہ نے ہم کو جو نعمتیں جو مقام دیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے رہنے والے ہمارے سے جو پچھڑے ہوئے ہمارے بھائی تھے وہ بھی یہ فضیلت میں آ جائے، وہ بھی یہ درجے میں آ گئے، ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ہماری ہمدردی کر رہے ہیں، اور ہم ہے کہ ان کو ماتم کر رہے ہیں۔ یہ مر گیا، چلے گیا، کئی کو شہید ہوا کہ مارو دوڑو، سمجھ میں آ رہا؟ مہینہ آ گیا ماہ محرم کا، ہائے حسین فلاں، رونا چیخنا چلانا، مہینے کو غمزدہ بولنا، کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا، کوئی شادی بیاہ نہیں کرنا۔ گویا کہ خاص طور پہ اس مہینے کو جو واقعہ کربلا کے سلسلے میں جو کچھ خرافات ہو رہے ہیں، پورے مہینے کو غمزدہ بنا دیا، اور ہر وہ کام جو خوشی کا ہے اسے ممنوع قرار دے دیا گیا، جبکہ شہادت اعلیٰ ترین خوشی کا مقام ہے۔ شہداء نہ صرف وہ خوش ہیں بلکہ وہ اپنی خوشی میں ہم کو شامل کرنے کے لیے ہماری ویٹنگ کر رہے ہیں۔ یہ کب شہید ہوتے آخر؟ اور ہم کہیں کو شہید، تم ہو گئے تو ہم کہیں کو ہونا۔ غم، ماتم، اعلیٰ ترین درجہ شہادت، اس سے بڑا اور کوئی درجہ نہیں، کوئی درجہ نہیں شہادت کا۔ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش بتا رہے، تمنا حدیث میں، وہ خواہش کا ہے، میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، میری یہ تمنا ہے، اور ہم بول رہے ہیں غم ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو سیف اللہ کا خطاب دیا گیا، سمجھ میں آ رہا؟ اسلامی ملٹری اور فوج کے چیف آف کمانڈر، جہاں جا رہے خالد فتح ہے، حضرت عمر فاروق نے ان کو جناب علی وظیفے پہ گھر میں بٹھا دیا، آپ گھر میں بیٹھ جاؤ تو، اور گھر میں بستر پہ کروٹیں لے رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کروٹیں لے کے؟ خالد میں نے شہادت کو کہاں کہاں تلاش نہیں کیا، لیکن میری شہادت نہیں، کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے، محاذ کو اوپر شہادت مجھے نہیں ملی۔ تمنا، آرزو شہادت کی، شہادت کو برا سمجھنا، شہادت کو ایک غلط، ایک جانب ایک عیب سمجھنا، یا شہادت کے اوپر غم کرنا، یا شہادت کے اوپر ماتم کرنا، یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اور اس سلسلے میں خود حدیث آتی ہے ایک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہادت ملو یا نہ ملو الگ بات ہے، لیکن ہر مومن کے دل میں شہادت کی آرزو اور تمنا ہونا، ہر مومن کے دل میں شہادت کی آرزو اور تمنا ہونا، بغیر شہادت اور آرزو تمنا کے اگر مر گیا تو نفاق کی علامت میں مرا، کیونکہ منافق ہی دراصل جان بچانے کی کوشش کرتا، منافق بولتا ہی اس کو جہاں نقصان ہوگا الو بھاگ جانا وہاں سے۔ منافق ہمیشہ اپنی جان اور مال کو بچانے کی کوشش کرتا، اور اسی لیے فرمایا کہ جس مومن کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں ہے گویا کہ نفاق کی علامت میں مرا، جان بچانے کی چکر میں الو نکل گیا یہاں سے۔ ارے کہاں دیکھے بیٹے بھائی، وہ اسلام وغیرہ سب بعد میں دیکھیں گے، فی الحال تو یہاں سے نکلو، بعد میں دیکھیں گے ہم کہ ارے میں حق ہے بھائی، ارے پہلے چل بھائی، جان بچی تو سب کر سکتے، ایسا نکلتے الو۔ نفاق کی علامت ہے۔ اور پھر قرآن میں کیا بات بتا دی گئی، دیکھیے بات، اس میں بات کو میں آپ کو اور کرنے کے لیے بات بتا رہا ہوں۔ وہ مشہور واقعہ آپ کے سامنے ہے جنگ احد کا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہیں پھیل گئی تھی، اور صحابہ کرام اس افواہ کو سن کے تھوڑی پست ہمت ہو گئی تھی، ہمت ہار گئی تھی، جیسی خبر سنی وہی ان کی کمریں ٹوٹ گئی، ہمت ہار گئی۔
جہاں جن کی رکعت پڑی اہل باطل سے لڑ رہے تھے، جیسے ہی کان میں آواز آئی انہوں نے اپنی تلوار زمین پہ ٹیک دی۔ ذرا اور فرمائیے، اس کے بعد آیت کیا آتی ہے؟ جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی جنگی ماحول میں، محاذ کے اوپر اہل باطل سے ٹکراؤ چل رہا، یہ خبر آ رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، یہ غلط خبر پھیل گئی اور صحابہ کرام کی ہمتیں ٹوٹ گئی، اور جنہوں نے اہل باطل سے وار کرتے ہوئے اپنے تلواروں کو ٹیک دیا، اور کچھ لوگوں نے یہ بات بھی کہی کہ اب لڑکے کیا فائدہ۔ اب جو صورتحال پیدا ہوئی اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آیت نازل ہوئی، وہ ذرا کھلی اسلام ہے کیا؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی اور پیغمبر ہیں، ان سے پہلے بہت سے نبی آئے اور گزر گئے، کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے طبعی طور پر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید ہو جائے تو کیا تم دین کے کام سے پھر جاؤ گے؟ چھوڑ دو گے دین کا کام؟ اگر تم اسلام کے لیے جہاد کر رہے ہو، اسلام قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اور نبی تو آئے اور چلے گئے اپنی ذمہ داری پوری کر کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو مکمل کرنے کے لیے، اور دین کی تکمیل جس دن ہو جائیں گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے واپس بلا لیے جائیں گے۔ وما محمد الا رسول۔ اور یاد رکھو اگر کوئی دین اسلام سے پھر جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ پھر اس کے بعد کیا بات فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ؟ وہ قابل غور ہے ذرا، تم مر رہی نہ مر گئے، ان کا انتقال ہوگا، ہمت ہار رہی۔ اس کے بعد یہ اللہ اپنا ایک قانون بتا دیا وہاں پہ، وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا۔ دیکھو، چاہے موت جہاں شہادت کی شکل میں آ جائے، چاہے گھر میں بیٹھے بیٹھے آ جائے، ہر ایک کے لیے ایک ٹائم اس کا ہے، وہ آتے رہے گی، تم موت سے بچ نہیں سکتے، آتے رہے گی موت۔ اگر تمہاری موت یہاں لکھی ہوئی ہے، آئے گی موت شہادت کی شکل میں، اگر تمہاری موت بستروں پہ تو گھر میں مرو گے۔ بلکہ منافقین نے پروپگنڈا کر دیا تھا کہ دیکھو مسلمان کھائے نہیں پیے خامخواہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں آ کے اپنی جانیں دے دی، جب پروپگنڈا کر رہے تھے منافقین مدینے میں، تو اس وقت یہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ آگے چل کے اس بات کو بتا دیا ہے، منافقین کے قول کو کیا بتایا؟ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لأطاعوا ما قتلوا۔ انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، خود بھی گھر میں بیٹھے رہے جو جہاد میں نہیں گئے، اور جہاد سے جب ان کو خبر ملی کہ 70 مسلمان شہید ہو گئے ہیں، اس وقت ان کو بولنے کا بہانہ موقع مل گیا، ہم پہلے ہی بولے تھے، کہیں کو جانا ہماری بات سنے تو مرتے تھے کیا؟ ارے کھانا کھا کے اپنی جان کو خطرے میں ڈال لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے انہوں چلے گئے۔ یہ منافقین کا پروپگنڈا تھا جو انہوں نے کہا الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لأطاعوا ما قتلوا، اگر ہماری باتیں مانتے، ہمارا مشورہ قبول کرتے تو یہ نہیں مرتے تھے، دیکھو ہم آرام سے گھروں میں بیٹھے ہوئے، ہم کو موت نہیں آئی، ایسا۔ پھر اس کے بعد اللہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان کو بولو قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین۔ اچھا، جنگ میں جانے سے اگر موت واقع ہو سکتی ہے تو تم گھر میں بیٹھ کے اپنی موت کو ٹال کے بتاؤ کہ گھر میں موت نہیں آتی کیا؟ اور اس سے پہلے ایک آیت تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبرز الذین قتلوا اذا مضاجعهم، جن کی موت ہم نے جس مقام پہ رکھی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ گھر میں بستروں سے تم اٹھ کے اس مقام پہ جا کے مرو گے۔ ہم نے جس مقام پہ تمہاری موت رکھی ہے، تم گھر میں اپنے بستروں سے اٹھ کے اس مقام پہ جا کے مرو گے، کیونکہ اللہ قرآن میں سورہ لقمان کی آخری آیت میں فرماتے ہیں وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی نفس کو یہ نہیں معلوم کہ زمین کے کس حصے میں ہو جا کے مرنے والا ہے، اس حصے میں مرنے والا ہے، نہیں معلوم مجھے۔ اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں، کام نہیں دھام نہیں، کچھ بھی نہیں، گھر میں حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا دل نہیں لگ رہا، ذرا یہاں تک جا کے آتا ہوں، ذرا پان کے ڈبے تک جاتا ہوں، ذرا مل کے آتا ہوں، بول کے نکلے، پھر واپس نہیں آئے گھر، پھر آئے تو معلوم ہوا کہ وہاں انتقال ہو گیا، مر گئے، کچھ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد گھر میں عورتیں آ رہے ہیں، بولی خام گھر میں بیٹھے، میں کتنا سمجھائی، ارے مت جاؤ مت جاؤ، سنتے کیا؟ دیکھو
بات بھی صحیح ہے، ان کا جانا بھی صحیح ہے. تم روک رہے تھے، وہ جا رہے. روکنے والے کی نہ سنے، بلانے والے کی سن کے چلے گئے، ختم. سمجھے آپ؟ یہ معاملہ ایسا ہے. شہادت مقام مرتبہ اعلیٰ ترین. اب شہادت سے متعلق ہمارے پاس جو ہے حالات، ہم اس کی طرف تھوڑا آتے ہیں. عملی طور پہ جو واقعات ہوئے ہیں، کربلا کا واقعہ ہو، شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ، یقیناً وہ شہید ہے، شہداء ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے کہ جنگ احد میں جو 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، ان کے متعلق اللہ قرآن میں بات فرماتے ہیں وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. اللہ کو یہ بات مطلوب تھی کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا رتبہ دینا، شہادت کا مقام دینا چاہتا تھا. ہم چاہتے تھے کہ کچھ لوگوں کو شہادت کا درجہ دیا جائے، اسی لیے 70 صحابہ وہاں پہ شہید ہوئے. شہداء بدر، جس میں سید الشہداء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ، جس میں معلم مدینہ سب سے پہلے مدینے کے معلم جو ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہتے ہوئے جو انصار صحابہ مدینے کے ایمان لائے تھے اور جن کی تربیت میں اللہ کے نبی نے معلم بنا کے بھیجا تھا، وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کی بھی شہادت، 70 صحابہ شہید ہوئے. لیکن اس کے بعد سن ہجری 3 میں کچھ واقعہ ہوا. اس کے بعد 7 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے دنیا میں. لیکن کسی سال کو آپ جس مہینے میں واقعہ احد ہوا ہے، 70 صحابہ شہید ہوئے، 7 سال میں کبھی غم کا دن نہیں منایا. غم کا دن نہیں منایا، بلکہ اللہ قرآن میں سورہ انفال کے جو آیات آتی اس میں بات فرمائی وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں کو شہادت کی ترغیب دیجیے، ابھاریے. غم کیسے ہوتا تو غم کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 صحابہ کرام شہید اس مہینے کو غم کا بناتے، ماتم بناتے. بلکہ کچھ لوگ مدینے میں ماتم کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ماتم کرنے والوں کو. اور اسلام میں یہ بات اصولی طور پہ سب کو معلوم ہے کہ کسی کی انتقال کے اوپر 3 دن ہے غم کرنے کا. تیسرے دن زیارت ہے. اب زیارت بھی بولے تو ہمارے پاس کھانا پینا سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی 3 دن جو غم کے تھے. اب تیسرے دن کے زیارت کے معنی ملاقات، تعلقات بحال کرو. زیارت کے معنی کیا ہے؟ ملاقات کرنا. تمہارے ملاقات، تمہارے تعلقات، تمہارے کاروبار، تمہارے تجارت، تم لوٹ جاؤ ملاقاتوں میں، ملاقات شروع کر دو. اب غم نہیں، ختم. اور یہ غم بھی موت کے اوپر نہیں ہے، جدائی کے اوپر ہے. موت کے اوپر غم اسلام میں نہیں. مردہ قوم کرتی ہے، کیونکہ مومن بولتے ہی اس کو ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے. کافر بولتے اس کو ہے کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے، بولتا انہیں. اگر مومن موت کے بعد زندگی ہے بول کے پھر ماتم کر رہا تو کیا مانے یارو؟ جو ماتم کر رہا انہیں بول رہا کہ نہیں ہے زندگی، مر گیا انہیں، تبھی تو ماتم کر رہا نا. جو ماتم نہیں کرتا انہیں کیا بولتا؟ ارے بھائی میں حقیقت میں دیکھا گیا تو میں اب مردہ ہوں، مرنے کے بعد زندہ ہوں میں. کیونکہ 50 سال 60 سال کی زندگی ہے، یہ مردہ ہے. یہ یقیناً اب میں مردہ ہوں اور مرنے کے بعد ہمیشہ زندہ رہوں گا میں. وہ زندگی کے مقابلے میں یہ زندگی مردہ ہے. یہ تصور ہے مومن کا. مومن کا تصور یہ ہے. اسی لیے موت کے اوپر غم نہیں. مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لڑکے کا انتقال ہوا، کا نام حضرت ابراہیم تھا. ابھی کچھ تھوڑا وہ چلنے کے پیروں پہ 2 سال کی کچھ عمر تھی. انتقال ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھا کے قبرستان کو لے کے جا رہے ہیں اور اس وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں.
صحابہ کرام یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ ہاں اللہ کی رحمت ہے، 2 ہاتھوں میں آپ کا لڑکا ہے۔ جملے کیا ہے ذرا سن لیجیے بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اے ابراہیم تیری جدائی میں ہم غمزدہ ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ تیری جدائی میں ہم غمزدہ ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے آگے ہم راضی ہیں۔ اجمی قوموں کے پاس، مشرک قوموں کے پاس، مجوسیوں کے پاس موت کے اوپر ماتم ہوتا، موت کے اوپر واویلا ہوتا، کپڑے پھاڑ لیتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، کیوں؟ ہائے ہائے ختم ہو گیا، ہائے ہائے مر گیا، ہائے مر گیا، ہائے مر گیا، ہائے حسین۔ ہم بولے الحمدللہ شہادت پا گیا، الحمدللہ شہادت کا مرتبہ ملا، الحمدللہ اللہ کے پاس ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جب بھی موت کی خبر سنو یہ کہو ہم سب اللہ کے ہیں اور بے شک ہم سب کو اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ غم نہیں، غم نہیں۔ موت کے اوپر اگر ہم ماتم کر رہے ہیں تو انڈائریکٹلی بالواسطہ اللہ کے حکم پہ ماتم ہے۔ کیا بھائی؟ اس پہ ماتم ہے، انڈائریکٹلی بالواسطہ ماتم کس پہ؟ اللہ کے حکم پہ، کیونکہ موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے اس کو موت دی، اس کا کیا قصور ہے؟ اللہ اس کو زندہ کرا، اللہ اس کو موت دے رہا، اس کے ہاتھ میں ہے نہیں موت، اللہ موت دیا۔ جب اللہ موت دیا تو موت پہ ماتم کر رہے ہیں، تو انڈائریکٹلی اللہ کے فعل پہ آپ ماتم کر رہے ہیں، اور اللہ کے حکم پہ ماتم کرنے والا اللہ کے یہاں ملعون اور رجیم ہے۔ اسی لیے اللہ بولا ماتم مت کرو، کیا بولو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون بولو۔ ارے اللہ جو کلمات سکھائے وہ نہیں بولتے، کم بخت ہے، الٹا ماتم کر رہے ہیں۔ اور پھر ماتم بھی کب سے کر رہے ہیں، غم بھی کب سے کر رہے ہیں؟ کچھ کم 1400 سال سے ماتم کر رہے ہیں، 1400 سال غم۔ پھر اب ہم آگے بڑھتے ہیں واقعات کی شکل میں۔ چلیے اگر ماتم کرنا ہی ہے شہادت کے اوپر، اب ہم تفصیل پیش کرتے ہیں آپ کو شہادت کی۔ سب سے پہلے امت امیر المومنین، اگر آپ مکے میں چلیں گے تو وہاں پہ بھی شہداء ملیں گے۔ سب سے پہلی شہید اسلام میں ایک خاتون ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ، تاریخ میں مکے میں شہید۔ پھر اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین، مسجد نبوی کے اندر فجر کی نماز کو صفیں کھڑی رہی ہیں، ابھی اقامت ہونے ہی والی ہے، ایک شخص پہلی صف میں سے دوڑتا ہوا آیا اور امیر المومنین کے پیٹ میں خنجر بار بار جناب علی کھوپتا چلا گیا، اور وہ خنجر ذہن آلود تھا اور اتنے وار کیا کہ آپ بے ہوش خشی کھا کے وہاں پہ گر گئے، اور اس طرح 28 ذی الحجہ کو آپ بے ہوش ہو گئے، اور 1 محرم کو آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ عمر فاروق جن کی وجہ سے اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان و شوکت عطا کیا ہے، آپ سبھی جانتے ہیں، ایک ایسی شخص کی شہادت، گویا کہ ایک شخص کی شہادت نہیں تھی، امت مسلمہ کی شہادت تھی وہ۔ اور شہید کرنے والا کون؟ فیروز ابو لودو، ایرانی مجوسی، ایران کا۔ حضرت عمر فاروق ایران کو فتح کیے تھے، ایران کی سلطنت کو ڈھیر کر دیے تھے، ان کے پرچموں کو اتار دیے تھے، ان کے آتش کدے علاوہ کو بجھا دیا تھا، ان کے تخت و تاج کو اپنے خدمے میں رکھا تھا۔ وہ دشمنی تھی، نسلی دشمنی، اور باضابطہ انہوں نے انڈر گراؤنڈ تحریک چلا کے ایک سازش کے طور پہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا۔ اب یہ شہادت کے سلسلے یہاں سے شروع ہو گئے۔ کیا کوئی غم منائے؟ کیا بھائی عمر فاروق کا شہادت پہ؟ بلکہ کچھ لوگوں کو، عوام الناس کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ آئیے ہم چلتے ہیں اس کے بعد شہادت کیا ہو رہی ہے۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین،
بعد دیگرے، اپنے گھر میں شہید کر دیے گئے رات کے وقت میں. اور وہی کرنے والے جو تھے اس میں یہودی، عیسائی، مجوسی، ایرانی النسل، یہ تینوں کے پروگرام تھے. یہ تین، ان کی بھی شہادت ذی الحجہ میں ہوئی. منائے شہادت، منائے غم کا دن. پھر چلیے بات آگے بڑھے، تیسرے خلیفہ پہ آئیے. حضرت علی رضی اللہ تعالی شہید، کوفہ کے گورنر، پھر خلیفہ بنے بعد میں اسی مقام پہ، اور وہاں پہ آپ کو قتل کر دیا عین فجر کی نماز میں. جا رہے تھے آپ، ایک شخص کا نام ہے عبد الرحمن ابن ملجم. یہ بھی ایک مجوسی تھا، اپنا نام بدلا، عبد الرحمن رکھ لیا. اس کا اصلی جو نام تھا پہلے اسلام سے جمشید خراسانی، نام بدل کے مسلمانوں کے بھیس میں رہا. اور فجر کی نماز کو حضرت علی جا رہے تھے، تلوار سے وار کیا، شہید ہو گئے. تسلسل دیکھیے اب آپ. پھر اس کے بعد حضرت حسن آپ کے انتقال کے بعد خلیفہ بنے. حضرت حسن کو بھی قتل کرنے کی کوشش کرے لیکن وہ بچ گئے. پھر ادھر مصر میں دمشق میں امام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر وہاں پہ بھی عین فجر کے وقت ان کے اوپر وار کیا گیا. لیکن چونکہ آپ بہت ذہین تھے، دوراندیش تھے، اور جس مقام پہ تھے، اور وہ مقام جو تھا مصر، دمشق وغیرہ، وہاں پہ عیسائی اور یہودیوں کی بھی آبادی تھی، اسی لیے آپ اپنی سیکورٹی بھی سول فوج میں رکھا کرتے تھے. جیسے ان کے اوپر وار ہونے لگا وہ لوگ اس کو ذرا قتل کر دیا، بچ گئے. پھر اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کربلا کا آیا. یہ دشمنان اسلام جو تھے، بالکلیہ طور پہ اسلام کے جو مخلص اور اس وقت اسلام کے جو انٹلیکچل لیول پہ جو لوگ تھے، ذہین لوگ، ان کو ٹارگٹ بنا کے پہلے مارو، تاکہ اصل جس کے پیچھے لوگ گھوم رہے ہیں، جو مرکزی شخصیت ہے اصل میں، پہلے اس کو ختم کرو تو ظاہر ہے کہ خود منتشر ہو جائیں گے. اس طرح پوری پلاننگ بنا کے یہ مجوسی، ایرانی سابقہ میں، اور یہودی اور نصرانی، تینوں کا پروگرام تھا. فیروز ابو لولو مجوسی تھا، اور ایک اس کے اندر شامل تھا دوسرا یہودی عبداللہ بن سبا بن شمعون، اور ایک تیسرا تھا عیسائی نصرانی. یہ تین آدمی تھے باضابطہ. تاریخی واقعات ہیں، اور تاریخی طور پہ آپ کو بات کو کھول کے سمجھانے کے لیے بہت کافی وقت لگے گا، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. لیکن حقیقت واقعہ دراصل یہی ہے کہ شہادت کے سارے ان کی شہادت ہوئی، کوئی اس کے اندر نہیں. اور پھر آپ کو یہ بھی نہیں، حضرت حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے نواسے ہیں، 3 نمبر کے ہیں. حسن بڑے ہیں، حسین چھوٹے ہیں، اور ایک نواسے آپ کے ہیں، بڑی بیٹی سے ہیں، وہ معلوم ہی نہیں ہے لوگ. سب سے تیج میں آنے والے آپ کو نشست میں بات بتاؤں گا تفصیل کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، ان کا شجرا، فلاں ساری باتیں. لیکن اب چونکہ شہادت آتے ایک بات کا شہادت کا میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں روم کے خلاف جو معرکہ ہوا، اس معرکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے، بڑی بیٹی حضرت زینب، اور زینب کے شوہر حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے داماد، ان کا ایک بیٹا ہے جن کا نام علی ہے. ایک تو علی یہ ہے داماد، اور ایک نواسا ہے سب سے بڑے ان کے جن کا نام بھی علی ہے. ان کو علی بن زینب کہتے ہیں، یعنی بڑی بیٹی کے بیٹے، زینب کے بیٹے حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے نواسے ہیں. حضرت زینب کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر پرورش رہیں گے. اس کی تفصیل میں آگے بتاؤں گا آپ کو، اب نہیں. لیکن جب یہ جنگ چھڑی روم کے خلاف، اس جنگ میں شریک تھے. اس جنگ کا نام ہے جنگ یرموک، اور اس جنگ میں 22 سال کی عمر تھے. دشمنوں سے مقابلے میں اس وقت شہید ہو گئے. کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے ان کا.
کیونکہ اس وقت یہ تھے ہی نہیں نا، مجوسیاں نہیں تھے، ایران فتح نہیں ہوا تھا، یہ سب ساری بات کے یہ پولیٹیکل سیاسی معاملات ہیں سارے کے سارے، اسی لیے وہ باتیں نہیں آئی، یہ معاملہ اصل میں ہے سارا، وہ اس طرح شہداء ہیں گے۔ اور پھر اصل آپ کو یہ بات بتا دیا، شہداء علی الناس، سارے مسلمان شہید ہیں ایک حساب سے، تمام انسانوں پر اللہ کے گواہ ہیں، اور یہ جتنی بھی جانیں گئی ہیں کیوں گئی ہیں؟ حق کے لیے گئی، حق کی گواہی میں گئی ہیں، اسی لیے تین جملے آپ کے سامنے آئے قرآن میں، یجاہدون فی سبیل اللہ، یقاتلون فی سبیل اللہ، شہداء علی الناس۔ مسلمان کون ہے؟ جو اللہ کے راستے میں جہاد پہ لگا ہوا ہے، جد و جہد، پوری زندگی اس کے جد و جہد، اور یہ جہاد کا نقطۂ عروج، اس جہاد کا اختتام قتال فی سبیل اللہ، اور اسی قتال فی سبیل اللہ میں جو قتل ہونے والے ہیں وہ ہے حق کے لیے شہداء علی الناس، وہ شہید ہیں جو اپنے خون دے کے اب جو ہے گواہی دیے، اسی کا نام قربانی ہے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام قربانی کے لیے کیا کر رہے تھے؟ اپنے بیٹے کا خون بہا رہے تھے۔ پھر وہ آیت بھی آئی ہے، اب آپ کیا ہے؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ کے لیے ہے۔ اب اپن جو مسلمان ہیں، اپن کیا کرتے معلوم ہے؟ ہر معاملے میں جو ہے ذرا بچ کے چلو، نقصان نہیں ہونا، خطرہ نہیں ہونا، اندیشہ نہیں ہونا، سمجھ میں آ رہا؟ کیا خالی نماز پڑھو، بازو سے نکلو، چاشت پڑھو، مغرب پڑھو، اون پڑھو، رات کو پڑھو، پڑھتے جاؤ، یہ جھگڑوں میں مت پڑھو بھائی، حق کے معاملوں میں، یہ حق بولو نے غلط بول رہا، یہ باطل، یہ چکر مت چلاؤ، مراقبوں میں گھسو، لمبے لمبے تسبیحاں لیو، سمجھ میں آ رہا؟ وہاں بیٹھو، تم کو کیا ہے؟ اللہ ہونا ہے، اللہ ملتا وہاں پہ، سمجھے آپ؟ نہیں، اللہ میدان میں ملتا، مراقبوں میں نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے غار میں جایا کرتے تھے، غار حرا معلوم ہے، چھوٹا سا غار تھا، وہاں رہتے تھے، وہاں وحی آئی اور اللہ بولے غار سے نکل کے میدان میں آؤ، آپ میدان میں آؤ، غار میں ضرورت نہیں ہے۔ پہلے وحی کے بعد دوسرے وحی آئی، اقرا پہلی وحی ہے، پڑھیے اب پڑھنے کے بعد آپ غار سے باہر نکلو، دوسری وحی آئی، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے بیٹھنے والے، اے مراقب میں بیٹھنے والے، کملی اوڑھ کے اٹھ کے ٹھہر جائیے، میدان میں آئیے، ڈرائیے قوم کو، متنبع کیجئے، باخبر کیجئے، آشکارا کیجئے، اعلان کیجئے، میدان میں آؤ۔ 23 سال تک آئے، آخر میں میدان میں عرفات میں دین مکمل ہوا، یہ تھا میدان، غار سے نکل کے میدان میں آ گئے۔ اسلام میدان میں آنے کا نام ہے، غار سے نکل کے۔ ہم بولے مراقبہ میں جاؤ، چلے کھینچو، سمجھ میں آ رہا؟ یہ نمازہ اوابین پڑھو، چاش پڑھو، یہ پڑھو، سب پڑھیے، یہ انفرادی معاملہ ہے آپ کا، سمجھ میں آ رہا؟ اصل جو معاملہ آپ کو جو اٹھایا گیا، آپ شہداء علی الناس ہیں، آپ گواہ بننا ہے۔ کچھ لوگ تو بولے کہ نہیں، آپ انسانوں کو چھوڑو، جنگلوں میں بھاگو، کیا جھاڑوں کے اوپر گواہی دیتے؟ آپ جا کے اے جھاڑ گواہ ہے اللہ ہے کہ اس کو بولتے آپ؟ ہاں، جنگل میں جا کے بعض لوگ ہمارے پاس ایسا غیر مسلموں کے پاس ہے، رام تپسیا کو چلا گیا، کتنے ہی سال جنگلوں میں رہا، بنواس کو چلے گیا، ہمارے پاس بھی ایسے قصے کیے ہیں، کوئی ایسے لوگ کتنے ہی سال جنگل میں گئے، کیا کو گئے جنگل میں؟ کیا جنگل میں علم ہے؟ کیا جنگل میں وحی آ رہی؟ کیا جنگل میں انسان ہے؟ شہداء علی الناس، ارے آپ کو انسانوں کے اوپر گواہ بنا کے بھیجا گیا ہے، آپ گواہی دیتے ہوئے اگر آپ کی جان بھی جا رہی ہے، جان دے کے اپنے خون سے گواہی دینا، اسے کہتے ہیں شہادت، شہداء علی الناس۔ اس سلسلہ میں باقی رہا انشاءاللہ، آنے والے نشست میں آپ کو بتاؤں گا کہ صحابہ کرام کی عظمت کیا ہے، صحابہ کرام کا مقام کیا ہے، صحابہ کرام کے کیریکٹر کیا ہے، ان کا مقصد کیا تھا، ان کا ہدف کیا تھا، ان کی چاہت کیا تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت تھی وہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ سے دعا ہے، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات الذكر الحكيم برحمتك يا أرحم